ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ انسان کا جسم، اس میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سے ہر ایک بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جو کوئی جس عضو سے محروم ہوتا ہے اسے اس عضو کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے، لیکن انسان کے جسم میں جو عضو دیگر اعضاء کے لیے سربراہ اور بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے اسے دل کہتے ہیں۔ انسان کا دل صحیح کام کرے تو دیگر اعضاء بھی درست کام کرتے ہیں، اور اگر انسان کا دل خراب ہو جائے، شریعت کے خلاف ہو جائے، تو دیگر اعضاء بھی شریعت کے خلاف چلتے ہیں۔ اس لیے دل کی اصلاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ کہ لوگوں میری بات دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ دھیان سے سن لو، اس عضو کا نام دل ہے۔ دل کی انسانی جسم میں اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دل پہ خصوصی طور پہ نظر فرماتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ یاد رکھو اللہ رب العزت تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون امیر ہے کون فقیر ہے۔ یہ انسان ہے جو تعلقات اس بنیاد پہ بناتا ہے کہ کون مالدار ہے۔ مالدار کی عزت زیادہ کی جاتی ہے، غریب کو توجہ نہیں دی جاتی، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ کو اس سے بھی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، کس کا چہرہ پیارا لگتا ہے کس کا چہرہ برا نظر آتا ہے۔ تو اللہ کدھر دیکھتا ہے؟ فرمایا انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف، کس کا دل پاک صاف ہے، کس کے دل میں امراض ہیں بیماریاں ہیں، کس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے، کس کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت ہے، کون سا دل اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے، اور کون ہے جس کا دل فاسد ہو چکا ہے اور اس کے دل میں کفر ہے، سرکشی ہے، شرک ہے، بدعات ہیں۔ اللہ رب العزت دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، کون توحید پہ ہے کون شرک پہ ہے، کون نمازیں پڑھنے والا ہے کون بے نماز ہے، کون روزے رکھنے والا ہے کون روزوں سے بھاگتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی دل کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دل اللہ رب العزت کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ہمارے دلوں کو پھیرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہمارے دلوں کی حرکت درست ہو تو رابطہ کس سے کریں؟ رابطہ اس اللہ سے کریں جس کے ہاتھ میں یہ دل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنی توحید پہ قائم و دائم رکھنا، اپنی شریعت پہ، اپنے دین پہ قائم و دائم رکھنا، اسے کفر کی طرف نہ پھیرنا، اسے گناہوں کی طرف نہ پھیرنا۔ ان احادیث سے آپ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ انسانی جسم میں دل کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا کہ دل درست ہو تو سارا جسم درست ہے، دل خراب ہو تو سارا جسم خراب ہے۔ دل اگر خراب ہے، فاسد ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے، تو آپ کی آنکھیں درست طریقے سے کام نہیں کریں گی، یہ ان چیزوں کو دیکھیں گی جن کو دیکھنا حرام ہے۔ آپ کے کان درست طریقے سے کام نہیں کریں گے، یہ وہ چیزیں سنیں گے جو سننا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ درست طریقے سے کام نہیں کریں گے، یہ وہ ان چیزوں کو پکڑیں گے جنہیں پکڑنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کے پاؤں درست طریقے سے کام نہیں کریں گے، آپ کے پاؤں ادھر بڑھیں گے جدھر جانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ دل تب صحیح کام کرتا ہے جب دل نرم ہو، دل تب صحیح کام کرتا ہے جب دل میں سختی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کی ہے جن کے دل سخت ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ان انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل پہ کیے، یہودیوں اور عیسائیوں پہ کیے۔ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دکھائیں، جن نشانیوں سے اللہ کی قدرت کا علم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نشانیاں دکھانے کے بعد، ان انعامات سے نوازنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ ان انعامات کے بعد، ان نشانیوں کے بعد تمہارے دل نرم ہونے کی بجائے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھر کئی اتنے نرم ہوتے ہیں کہ ان سے پوری نہریں بہتی ہیں، نہریں وہاں سے نکلتی ہیں، اور کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَشَّقَّقْ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اور کئی پتھر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ اتنے نرم ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے بلندی سے نیچے گر پڑتے ہیں، اور تم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ مذمت بیان کر رہے ہیں کن کی؟ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی جن کے دل سخت ہو گئے۔ جب دل سخت ہوگا تو وہ حق قبول نہیں کرے گا، جب دل سخت ہوگا وہ توحید کو قبول نہیں کرے گا، جب دل سخت ہوگا وہ نماز روزے کی طرف نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت اسی لیے فرماتے ہیں سورہ زمر میں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان لانے والے، کیا ان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے؟ انہیں چاہیے کہ یہ ان یہودیوں عیسائیوں کی طرح نہ بنے
جن پہ حق نازل ہوا، اور حق نازل ہونے کے بعد جب ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، دلوں کو نرم ہونا چاہیے، دلوں کو سخت ہونے سے بچائیں، محفوظ رکھیں۔ لیکن میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میرا دل سخت نہیں ہے، میرا دل بہت نرم ہے۔ آئیے ان علامات کی طرف دیکھتے ہیں، ان نشانیوں کی طرف دیکھتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا دل سخت ہے۔ دل کے سخت ہونے کی پہلی علامت اور پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کا دل سخت ہوگا وہ نیکیوں سے جان چھڑائے گا، نیکیوں سے پیچھے ہٹے گا۔ اذان ہوگی، لوگ نماز کے لیے جائیں گے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رہے گا، اپنے آفس میں بیٹھا رہے گا، اپنی دکان میں بیٹھا رہے گا۔ رمضان آئے گا، لوگ خوش ہوں گے کہ روزے رکھیں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے، ایک ایمانی ماحول پیدا ہوگا، اور اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ رمضان آ رہا ہے یا جا رہا ہے، مہینہ شعبان کا ہے یا رمضان کا ہے یا شوال کا ہے۔ تو جس کا دل نیکی کی طرف راغب نہ ہو، جس کے دل میں نیکی کرنے کا شوق نہ ہو، نمازیں پڑھنے کا شوق نہ ہو، تلاوت کرنے کا شوق نہ ہو، صدقہ خیرات کرنے کا شوق نہ ہو، حج عمرہ کرنے کا شوق نہ ہو، وہ جان لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ دل کے سخت ہونے کی دوسری علامت، دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ تلاوت سنیں لیکن آپ تلاوت سے متاثر نہ ہوں۔ قرآن کا ترجمہ سنیں، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں لیکن آپ ٹس سے مس نہ ہوں۔ آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیتیں پیش کی جائیں جن میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، قبر کے عذاب کا تذکرہ ہے، آپ کو اس سے کوئی ڈر نہ لگے۔ آپ کے سامنے جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، آپ کو اس میں کوئی شوق پیدا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ پہ اثر نہیں کر رہا۔ حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے کافر موم ہو گئے، لیکن آپ کے دل پہ قرآن اثر نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل بہت سخت ہو چکا ہے۔ قرآن تو وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ جب چند عیسائیوں نے وہ قرآن سنا جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگیں، کیونکہ انہوں نے حق پہچان لیا تھا۔ قرآن تو اللہ کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ سچے مومن وہ ہیں جن کے دل اس وقت دہل جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں قرآن کتنا مؤثر کلام ہے۔ اسی کلام نے مکہ کے ڈاکوؤں کو، چوروں کو، بدکاروں کو اللہ کا نیک بندہ بنا دیا، اور ان کو قیادت ملی، سیادت ملی، امامت ملی اسی قرآن کی وجہ سے۔ لیکن آپ کے دل پہ قرآن اثر نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ آپ اپنے دل کی فکر کریں، آپ کا دل مردہ ہو چکا، اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ دل کے سخت ہونے کی، مردہ ہونے کی تیسری علامت اور تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔
نہ صبح کے اذکار کا اہتمام، نہ شام کے اذکار کا اہتمام، نہ رات کے اذکار کا اہتمام، نہ سونے سے پہلے اذکار جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کا اہتمام، اذکار سے مکمل طور پہ غافل، اللہ رب العزت سے مکمل طور پہ غافل. یہ دل کون سا دل ہے؟ یہ دل سخت ہو چکا ہے. اس دل میں کوئی نرمی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی شخص کے بارے میں کہتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ وہ آدمی جو مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی سبحان اللہ کہتا ہے، کبھی الحمدللہ کہتا ہے، کبھی اللہ اکبر کہتا ہے، کبھی اللہ کی نشانیاں لوگوں کو بتاتا ہے، کبھی لوگوں کو اللہ کی نعمتیں بتاتا ہے، کبھی لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، کبھی لوگوں کو اللہ کی مسجد کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے. یہ دل زندہ دل ہے. اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مردہ دل ہے. اللہ رب العزت تو یہ حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو. اور ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، تلاوت سے بھی غافل، اذکار سے بھی غافل، نمازوں سے بھی غافل، روزوں سے بھی غافل. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مر چکا ہے، سخت ہو چکا ہے، اس میں زندگی نہیں ہے. دلوں کے سخت ہونے کی چوتھی علامت یہ ہے، چوتھی نشانی یہ ہے کہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی حدود پامال ہوں. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے لوگ ان کا ارتکاب کریں، ان میں واقع ہوں، اور آپ کو کوئی غصہ نہ آئے، آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، آپ نارمل زندگی گزار رہے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سخت ہو چکا، مر چکا، مردہ ہو چکا. جب دل زندہ ہو تو انسان کے سامنے کوئی بدکاری کرے یا کسی کے بارے میں پتا چلے اس نے بدکاری کی ہے، انسان کو پتا چلے میرا فلان رشتہ دار سودی ملازمت کر رہا ہے، اس کو غصہ آئے گا، اس کو پریشانی ہوگی، اس کو ٹینشن ہوگی، وہ بے چین ہو جائے گا، اسے نیند نہیں آئے گی، اس کا دل چاہے گا ابھی فون کروں اور ان کو ڈانٹوں، ان کو روکوں. لیکن جس کا دل مردہ ہوگا وہ فون کر کے مبارکباد دے گا کہ آپ کے بیٹے کو بینک میں ملازمت مل گئی ہے. آپ گھر سے نماز کے لیے نکلیں، آپ کے جوان بیٹے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے، وہ عشاء کی نماز کے لیے نہیں آتے، اور آپ بڑے اطمینان سے آ رہے ہیں، بڑے سکون سے آ رہے ہیں، دل میں کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل مر چکا ہے. زندہ دل اس کی ٹینشن لے گا جیسے آپ کاروبار کی ٹینشن لیتے ہیں، زندہ دل ایسے ہی گناہوں کی ٹینشن لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ابو داؤد اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ اذا عملت الخطیئۃ فی الارض کان من شہدها فکرہها کان کمن غاب عنہا، کہ جب کسی جگہ کوئی گناہ ہو، وہاں پہ اگر کوئی موجود ہے، اس گناہ کو ناپسند کرتا ہے، اس پہ اعتراض کرتا ہے، گناہ کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا. وہ ایسے ہے جیسے کہ وہاں پہ موجود ہی نہ ہو. اور فرمایا اس کے برعکس اگر کسی جگہ پہ کوئی گناہ ہوتا ہے، جو لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کے دل اس گناہ کے ساتھ ہیں، وہ اس گناہ کے قائل ہیں، اس گناہ کی حمایت کرتے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ یہ گناہ ہو، وہ ایسے ہوں گے گویا کہ گناہ میں وہ بھی شریک تھے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اس حدیث سے کیا پتا چلا
کہ جب آپ کو اپنے رشتہ داروں میں، محلہ داروں میں، اپنی دکان کے ملازموں کے بارے میں کسی گناہ کی اطلاع ملے، آپ پریشان ہو جائیں، آپ کو ٹینشن لگ جائے. لیکن ہم سنتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، میں تو نماز پڑھتا ہوں. وہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ آپ کا محلے دار ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے. اسے گناہ سے روکنا، اسے گناہ کے بارے میں سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے. گناہوں کی ٹینشن ایسے لیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیا کرتے تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ اس کی اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ ان کی ٹینشن میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. یہ ہے زندہ دل، یہ ہے نرم دل. اور جو دل مردہ ہوگا اسے کوئی پریشانی نہیں، اسے کوئی ٹینشن نہیں، جتنے بھی گناہ ہوتے رہیں، جو بھی ہوتا رہے. دل کے سخت ہونے کی پانچویں نشانی، پانچویں علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور آپ پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ سے رابطہ نہ کریں، اللہ سے دعائیں نہ کریں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار نہ کریں، اللہ سے توبہ استغفار نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا، آپ کا دل مردہ ہو چکا. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی اقوام کی طرف اپنے رسول بھیجے، اپنے نبی بھیجے. ہم نے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا، پریشانیوں میں مبتلا کیا، تنگ دستی میں مبتلا کیا، تکلیف میں مبتلا کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے تاکہ وہ ہم سے رجوع کریں، تاکہ وہ ہم سے رابطہ کریں، تاکہ ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، تاکہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ ہمارے سامنے روئیں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ آزمائشیں اس لیے بھیجتے ہیں. فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. جب ان پہ ہماری آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہمارا عذاب آیا، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے توبہ کیوں نہیں کی؟ انہوں نے استغفار کیوں نہیں کیا؟ وہ ہمارے سامنے کیوں نہ روئے؟ فرمایا بلکہ اس کے برعکس ہوا، رابطہ کرنے کی بجائے، دعائیں کرنے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے، استغفار کرنے کی بجائے ان کے دل سخت ہو گئے. اور آج کرونا کے تعلق سے ہماری یہی صورتحال ہے. سارا زور احتیاطی تدابیر پہ ہے، ماسک پہننے پہ ہے، فاصلہ قائم رکھنے پہ ہے. گناہوں سے روکنے والا کوئی نہیں ہے. کیا میڈیا پہ کبھی کسی اینکر نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، زنا کے اڈے بند نہیں کریں گے، سودی بینک بند نہیں کریں گے، تب تک اللہ راضی نہیں ہوگا، یہ عذاب ختم نہیں ہوگا؟ احتیاطی تدابیر اختیار کیجئے، ہم بھی اس کے قائل ہیں. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل سبب کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. میرے بھائیوں، یہ 5 علامتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا دل سخت ہے اور کس کا دل نرم ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ اسباب رکھنا چاہوں گا جن اسباب کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. پہلے نمبر پہ ایمانی ماحول سے دور رہنا.
رہائش کہاں پہ ہے؟ کس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ کافر ملک میں، عیسائیوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، ان لوگوں کے مابین آپ نے اپنے بچوں کو رہائش لے کر دی ہے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کرنے والے ہیں، جو قرآن پہ اعتراض کرنے والے ہیں۔ آپ کا بچہ ایسے کالج میں پڑھتا ہے، ایسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہاں پہ دل سخت نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ خود آپ جن دوستوں میں رہتے ہیں، آپ کی بیٹھک میں جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ بے نماز، شرک و بدعات کا ارتکاب کرنے والے۔ تو اس ماحول میں آپ کا دل سخت نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے کوشش کریں کہ آپ ایمان والے ماحول میں رہیں، جیسا ماحول ہماری مساجد میں رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، جیسا ماحول مسجد نبوی مسجد حرام میں ہوتا ہے، جیسا ماحول حج اور عمرے کے ایام میں ہوتا ہے، ایسا ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں، ایسے ماحول میں رہائش اختیار کریں، ایسے ماحول میں آپ کا بچہ تعلیم لے، تب اس کا دل نرم ہوگا، تب اس کا دل زندہ رہے گا، ورنہ اس کا دل سخت ہو جائے گا، اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جسے امام احمد اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ ما من ثلاثۃ فی قریہ ولا یؤذن فیہم ولا تقام فیہم الصلوات الا استحوذ علیہم الشیطان، کہ جب کسی محلے میں، کسی گاؤں میں 3 لوگ رہتے ہوں لیکن اذان نہ کہتے ہوں، نماز قائم نہ کرتے ہوں، ان لوگوں پہ شیطان مسلط ہو جائے گا، شیطان چھا جائے گا، شیطان کا ان پہ غلبہ ہوگا۔ فرمایا فعلیک بالجماعہ، اس لیے لازمی طور پہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو۔ فإنما یأکل الذئب القاسیہ، یاد رکھنا بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے، اس بکری کا شکار کرتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ رہتی ہو، دور دور رہتی ہو۔ تو شیطان کس مسلمان کا شکار کرے گا؟ جو ایمانی ماحول میں نہیں رہتا، کافروں کے بیچ میں تنہا رہتا ہے، شرک کرنے والوں کے بیچ میں تنہا رہتا ہے، قبر پرستوں کے بیچ میں تنہا رہتا ہے۔ اور میرے وہ بھائی جو عالی شان سوسائٹیوں میں اپنے گھر بنا رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس سوسائٹی میں اہل توحید کی مسجد ہے۔ اگر آپ کی رہائش بحریہ ٹاؤن میں ہے جہاں اہل توحید کی مسجد نہیں ہے، آپ کے بچے 5 وقت کی روحانی غذا مسجد سے نہیں لے سکتے، تو آپ کے ان بچوں کا دل کب تک نرم رہے گا؟ اگر انسان کے گھر کے پاس کوئی ایسی مسجد ہو جہاں پہ توحید کی دعوت دی جاتی ہو، سنت کی دعوت دی جاتی ہو، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہو، قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہو، وہاں جانے کا مزہ آتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ مسلسل اپنے بچے کو 25 سال، 30 سال، 40 سال ایسی سوسائٹی میں رکھیں گے جہاں اہل توحید کی مسجد نہیں ہے، آپ کے بچے کا دل کب تک زندہ رہے گا؟ تو دلوں کی سختی کا پہلا سبب کیا ہے؟ ایمانی ماحول سے دور رہنا۔ دوسرے نمبر پہ ان مجالس سے دور رہنا جن مجالس میں دین کا علم دیا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پہ کتاب توحید پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، جہاں پہ ترجمہ قرآن کی کلاس لگتی ہے، جہاں پہ قرآن کی تفسیر کی کلاس لگتی ہے۔ اگر آپ مسلسل ایسی مجالس سے، ایسے حلقات سے دور رہیں گے تو آپ کے دل کو، آپ کی روح کو وہ غذا نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے، تو آپ کا دل سخت ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم اپنے جسم کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں، دوپہر کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، رات کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ڈاکٹروں سے، حکیموں سے مشورہ کرتے ہیں میرے لیے کون سی غذا مفید ہے، کس میں طاقت ہے، کون سی غذا جلدی ہضم ہو جاتی ہے، کس سے معدے کو نقصان نہیں ہوتا۔
کیا یہ اہتمام روح کے بارے میں بھی کرتے ہیں؟ اس روح کو بھی غذا چاہیے، ورنہ یہ روح اور یہ دل کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے لیے آپ خطبہ جمعہ میں باقاعدگی سے حاضر ہوں، بچوں کو لے کر آئیں، بلکہ اگر مسجد میں بندوبست ہو تو اپنی وائف بیگم کو لے کر آئیں، بچیوں کو لے کر آئیں، کم از کم ایک ہفتے کے بعد انہیں دین کی چند باتیں سننے کا موقع دیں۔ تیسرے نمبر پہ دلوں کی سختی کا سبب گناہوں کا، معاصی کا، کبیرہ گناہوں کا کثرت سے ارتکاب۔ جب آپ بار بار گناہ کریں گے، بار بار کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو آپ کے دل پہ زنگ لگ جائے گا اور گناہ آپ کے دل پہ چھا جائیں گے، تب آپ کا دل سخت ہو جائے گا، کام کرنا چھوڑ دے گا۔ امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، امام ترمذی اپنی جامع میں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر گناہ چھوڑ دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، دل صاف ہو جاتا ہے، داغ دھل جاتا ہے۔ اور اگر مزید گناہ کرے تو داغ پھیل جاتا ہے، پھیلتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے، گناہ بڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ داغ پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پورے دل پہ زنگ چھا جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ آج ہمارے کئی دوست ڈالڈا گھی استعمال نہیں کرتے، کیوں؟ دل کے لیے خطرناک ہے۔ دیسی گھی، زیتون کا تیل استعمال کریں گے تو یہ جو زہری بیماریاں ہیں ان کا آپ اہتمام کرتے ہیں، اور وہ جو گناہوں کا زنگ ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ جب آپ کے دل پہ گناہوں کا زنگ چھا جائے گا، پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، تو پھر دل سخت ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا، کام کرنا چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ ہم نے یہودیوں سے عہد لیا، انہوں نے عہد کو توڑا تو ہم نے ان پہ لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیوں سخت کیا؟ اللہ سے وعدہ توڑا، گناہ کیا۔ یہی کام میں اور آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ ہمارے دلوں کو سخت کر دیں گے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ہمارے دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب میں سے چوتھا سبب یہ ہے کہ دنیا میں حد سے بڑھ کر ڈوب جانا۔ دنیا کمائیے، رزق حلال کمائیے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں حد سے زیادہ ڈوب جانا کہ آخرت کی فکر نہ رہے، نماز کے بارے میں ٹائم نہ ملے، تلاوت کے بارے میں ٹائم نہ ملے، بچوں کی دینی تربیت کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ ملے، اس حد تک دنیا میں ڈوب جانا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دھیان سے، کہیں اللہ کا دیا ہوا مال، کہیں اللہ کی دی ہوئی اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، نماز سے غافل نہ کر دے، قرآن سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کو اللہ کے دیے ہوئے مال نے اللہ سے غافل کر دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، نماز سے غافل کر دیا، قرآن سے غافل کر دیا، وہ نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، خسارے میں رہے گا۔
صبح و شام دنیا کی فکر، ایک پلازہ، اب دوسرا پلازہ، اب تیسرا پوتوں کے لیے، چوتھا پڑ پوتوں کے لیے، ساری فکر دنیا کے لیے۔ جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتی ہیں۔ اور پانچواں سبب جس کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں وہ یہ کہ موت کو اور موت کی سختیوں کو بھول جانا، قبر کو اور قبر کی ہولناکیوں کو بھول جانا، قبر کو، قبر کے عذاب کو بھول جانا۔ اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے موت کا نام لیا جائے کہتے ہیں چھوڑو یار، کیسی باتیں کر رہے ہو، کوئی اور بات کرو۔ جب موت کے بارے میں آپ کوئی لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو موت کی تیاری آپ کیا کریں گے؟ آپ کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ وہ مجلس ملے جہاں پہ کہکے لگتے ہوں، لطیفے سنائے جاتے ہوں۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں، لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ ہنسنے سے گریز کرو، اجتناب کرو۔ حد سے زیادہ ہنسنا فرمایا دل کو مردہ بنا دیتا ہے، دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ ان مجالس میں بیٹھا کریں جہاں آخرت کا تذکرہ ہو، قبر کا تذکرہ ہو، جنت اور جہنم کی باتیں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اور قبروں کی زیارت سے انسان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں، قبروں کی زیارت سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو، اس کی سختی ختم ہو جائے، تو قبر کے موضوع میں دلچسپی لیں، قبروں پہ جایا کریں، قبروں کو دیکھا کریں، تنہا کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور قبر کی زندگی کا جائزہ لیں۔ کسی میت کے غسل میں شریک ہوں، کسی کے کفن دفن میں شریک ہوں، قبر میں اتر کر دیکھیں، آپ کو احساس ہو کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور آئندہ زندگی کیسے گزرے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کی سختی دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسرے خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا کہ دلوں کی سختی کیسے دور ہوتی ہے، دلوں کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ کہ ایمان کی تجدید کی جائے، ایمان کو تر و تازہ کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام طبرانی المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے قابل قبول قرار دیا ہے، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ لوگو تمہارے دلوں میں ایمان ایسے بسیدہ ہو جاتا ہے، باسی ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، جیسے تمہارے کپڑے بسیدہ ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کو تر و تازہ کرتا رہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت کو منانا چاہیے،
دعائیں کرنی چاہیے، خصوصاً سجدے میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں ایمان کو تر و تازہ کر دے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن پہ غور و فکر کرنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، قرآن کی تفسیر پڑھنا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسا کلام نازل کیا ہے جو ایک کتاب کی شکل میں ہے، جس کی آیتیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اس کلام کی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جس کو پڑھنے والا اگر اللہ سے ڈرنے والا ہو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ کسے پڑھنے کے بعد؟ قرآن پڑھنے کے بعد۔ آپ کا دل سخت ہے، آپ مایوس ہیں، پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ دلوں کی سختی بھی دور ہوگی تو قرآن کی تلاوت کے ذریعے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے ذریعے، قرآن کی تفسیر پڑھنے کے ذریعے، قرآن پہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے تو دل کی سختی دور ہوگی۔ اور تلاوت کرتے کرتے، تفسیر پڑھتے پڑھتے اگر کوئی ایسی آیت آ جائے جس آیت کے بارے میں آپ محسوس کریں کہ یہ آپ کے دل میں اتر رہی ہے، آپ پہ اپنا اثر ڈال رہی ہے، تو اسے بار بار پڑھیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات تہجد پڑھ رہے تھے، قیام کر رہے تھے، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ دلوں کی سختی دور کرنے کے لیے تیسرے نمبر پہ دروس میں حاضر ہوا کریں، خطبہ جمعہ میں ٹائم پہ آیا کریں، خطبہ عید میں حاضر ہوا کریں، ہفتہ میں اگر کوئی آپ کی مسجد میں درس ہوتا ہے اس میں بیٹھیں، آپ کی مسجد میں تفسیر کی کلاس لگتی ہے اس میں بیٹھیں، عقیدہ کی کلاس لگتی ہے اس میں بیٹھیں۔ اگر آپ مساجد کے دروس سے محروم ہیں، وہاں نہیں جا سکتے، تو آج کل آن لائن کلاسیں لینا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے ان کے لیے جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہو۔ کتنے علماء کرام آج کل آن لائن کلاسیں لے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، دین کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں کتنا فائدہ اٹھایا ان دروس سے، آپ کے بچوں نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ آپ کو یہ تو فکر ہے کہ بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سکول کا نقصان ہو رہا ہے، کیا دینی لحاظ سے بھی کچھ سوچا؟ علمی مجالس میں حاضر ہوں گے تو آپ کا دل زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دل کی سختی دور ہو جائے تو اس کا ایک علاج یہ ہے، یتیموں کی سرپرستی کریں، یتیموں سے پیار کریں، یتیموں کو اپنے ساتھ کھانا کھلائیں۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، شکایت کی اللہ کے رسول دل بڑا سخت ہے اور میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، میرے معاملات حل نہیں ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں، تو ارحم الیتیم، یتیم پہ رحم کیا کرو، شفقت کیا کرو۔ وامسح رأسہ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ وأطعمہ من طعامک، اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرو۔ فرمایا اس سے تمہارا دل نرم ہوگا، اس سے تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی، اس سے تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو اگر چاہتے ہیں کہ دل نرم ہو جائے تو جیسا کہ پہلے توجہ دلائی تھی، کثرت سے موت کو یاد کیا کریں، آخرت کو یاد کیا کریں، قبروں کی زیارت کیا کریں، جنازوں میں شریک ہوا کریں،
جب کوئی فوت ہو جائے کوشش کریں کہ آپ کو بھی اسے غسل دینے کا موقع ملے، اسے کفن دینے میں آپ بھی شریک ہوں، اسے قبر میں اتارنے میں آپ بھی شریک ہوں، اس کے اوپر مٹی ڈالنے والوں میں سے ایک آپ بھی ہوں، اس کی قبر پہ بعد میں کھڑے ہو کے دعائیں کرنے والوں میں سے ایک آپ بھی ہوں۔ اور سب سے آخر میں دلوں کی سختی دور کرنے کے لیے مطالعہ کریں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات کا جو قرآن میں آئے ہیں، سچے واقعات مطالعہ کریں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا۔ الرحیق المختوم اردو میں لکھی گئی بہترین کتاب ہے، یہ پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، بیگم کو پڑھنے کے لیے دیں۔ اگر یہ پڑھ چکے ہیں تو سیرت نبوی ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی دارالسلام کی طرف سے پرنٹ ہوئی ہے، عربی میں لکھی گئی تھی، اسے کنگ فیصل ایوارڈ ملا، اردو میں ترجمہ ہو چکا، وہ پڑھیں، آپ کے بچے پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے آپ کا دل نرم ہوگا، سختی دور ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں پڑھیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیسے کام کیا، کیسے قربانیاں دیں، وہ آخرت کی کیسے فکر کرتے تھے، قبر کے عذاب سے کیسے ڈرتے تھے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناب عثمان بن عفان قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو رو پڑتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، گلی ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قبر کا تذکرہ آتا ہے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، جہنم کا تذکرہ آنے پہ آپ اتنا روتے نہیں ہیں۔ کہا اس لیے کہ قبر آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ جو یہاں سے بچ گیا، نجات پا گیا، امید ہے کہ آئندہ مراحل اس کے لیے آسان ہوں گے، اور جو یہاں پھنس گیا لگتا نہیں کہ وہ آگے کامیاب ہو سکے گا۔ تو میرے بھائیو، ایسے واقعات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل نرم ہوگا، سختی دور ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کرے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو قرآن کی بہار بنا دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن کا نور پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں تمام نیکیوں کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اداکاروں کی، گلوکاروں کی، گندے لوگوں کی، کنجروں کی محبت نکال دے تاکہ ہمارے دل نرم ہو جائیں۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت دے، یا اللہ انہیں تندرستی دے، یا اللہ انہیں عافیت دے، یا اللہ ان پہ رحم فرما۔ یا اللہ ان بیماریوں کو ان کے گناہوں کے جڑنے کا باعث بنا دے، درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ یا اللہ جب تک وہ بیمار ہیں انہیں صبر کرنے کی توفیق دے، لیکن اصل درخواست یا اللہ تجھ سے یہ ہے کہ انہیں صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے۔ یا اللہ ہمیں جب موت دینا ایمان پہ دینا، اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بہترین قسم کا ہو، شریعت کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو۔ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ اس آزمائش کو ہم سے اٹھا لے۔ یا اللہ ہمیں اچھی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں توحیدی بنا دے۔ یا اللہ اس ملک پہ رحم فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ یا اللہ یہاں سے شرک و بدعات کا خاتمہ فرما، کبیرہ گناہوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ انہیں غلبہ دے۔ یا اللہ جو مظلوم مسلمان کسی بھی جیل میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں وہاں سے نجات دے۔ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔